خوش آمدید۔ آج ہم سزا کے طریقوں میں جو تبدیلیاں آئیں ان کا ایک گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں، خاص طور پر 18ویں صدی کے آخر میں جو ایک بڑی تبدیلی آئی۔ ہمارے پاس فوکو کے تجزیے سے کچھ اہم نکات ہیں کہ کیسے وہ عوامی تشدد، وہ جسمانی اذیتیں، ان کی جگہ سزا کے نئے بظاہر زیادہ نرم طریقوں نے لے لیں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ سب کیسے ہوا۔ یقیناً، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف سزا کے طریقے بدلنے کی بات نہیں تھی۔ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری تبدیلی تھی۔ یہ اصل میں طاقت کے استعمال کا طریقہ بدل رہا تھا۔ انسانی جسم کو کیسے دیکھا جاتا ہے وہ تصور بدل رہا تھا، اور معاشرے کا اپنا تصور بھی۔ اس دور کے جو اصلاح پسند تھے ان کا ماننا تھا کہ سزا آپ کہہ لیں ایک فن ہے، ایک ٹیکنالوجی ہے جو نمائندگی پر مبنی ہونی چاہیے، یعنی ریپرزنٹیشن۔ نمائندگی مطلب کس طرح کی نمائندگی؟ مطلب سزا ایسی ہو کہ وہ جرم کا ایک بالکل واضح، ایک منطقی اور لازمی نتیجہ نظر آئے۔ مقصد یہ تھا کہ سزا خود ایک پیغام بن جائے، ایک نشانی۔ اچھا، تو یہ نقطہ اہم ہے کہ سزا کا مقصد اب جسم پر نشان چھوڑنا نہیں رہا، بلکہ ذہن پر اثر ڈالنا تھا۔ جیسے وہ مشہور اطالوی مفکر تھے بکاریا۔ جی، بکاریا۔ ہاں، وہ جو سزاؤں میں اصلاحات کے بڑے حامی تھے، انہوں نے اسی بات پر زور دیا نا کہ سزا اور جرم میں ایک محسوس ہونے والا تقریباً فطری تعلق ہو۔ بالکل درست۔ ان کا خیال تھا کہ اگر سزا جرم کی ہی عکاسی کرے گی تو سزا کا خوف ہی کافی ہوگا جرم کے خیال کو دبانے کے لیے شروع میں ہی۔ تو انہوں نے کیسی سزاؤں کی تجویز دی؟ مطلب جرم کی عکاسی کیسے ہو؟ ہاں، بکاریا اور دوسروں نے ایسی سزائیں تجویز کیں جو جرم کی نوعیت سے براہ راست جڑی ہوں۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے آزادی کا غلط استعمال کیا تو سزا کیا ہو؟ آزادی چھین لینا۔ صحیح۔ چوری کی ہے تو جرمانہ ہو یا مال ضبط کر لیا جائے، اور اگر کوئی بڑا جرم ہے، تشدد ہے، قتل، تو اس کی سزا سخت مشقت ہو۔ اس سوچ کے پیچھے یہی تھا کہ سزا خود جرم کی زبان میں بات کرے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سزائیں پھر بھی کسی نہ کسی شکل میں عوامی ہوں گی تاکہ وہ پیغام پہنچا سکیں؟ ہاں، بالکل۔ اس نظام کا ایک بہت اہم پہلو اس کی علامتی اور عوامی نوعیت تھی۔ سزاؤں کو کھلے عام نشانات کے طور پر پیش کیا جانا تھا، سائنز، ایک مستقل سبق جو ہر شہری کو یاد دلاتا رہے کہ جرم کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ یہ تعزیری شہر کا ایک تصور تھا۔ تعزیری شہر؟ جی، جہاں سزا عوامی تماشا تو شاید نہ ہو جیسے پہلے ہوتا تھا، لیکن عوامی مقامات پر نظر آنے والا ایک مستقل سبق ضرور ہو۔ مقصد صرف مجرم کو سزا دینا نہیں تھا، بلکہ ہر دیکھنے والے کے ذہن میں قانون کی طاقت اور جرم کا انجام نقش کرنا تھا۔ ایک طرح سے آپ کہہ لیں معاشرے کی اجتماعی تربیت تھی۔ لیکن یہاں ایک حیران کن موڑ آتا ہے نا۔ یہ جو نظریات تھے، عوامی نمائندگی، علامات، ذہن پر اثر، یہ تو بڑی جلدی پسے پشت ڈال دیے گئے۔ جی بالکل۔ اور ان کی جگہ ایک بالکل مختلف نظام آ گیا۔ وہ نظام جو بند دروازوں کے پیچھے چلتا ہے، قید، نگرانی، نظم و ضبط، یعنی آج کا جو جدید جیل کا نظام ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ واقعی ایک مرکزی سوال ہے۔ حالانکہ شروع میں جیل پر بہت تنقید ہوئی، کہا گیا کہ یہ غیر مؤثر ہے، مہنگی ہے، ظالمانہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی بہت ہی کم عرصے میں یہ سزا کا سب سے آپ کہہ لیں غالب طریقہ بن گئی، مرکزی طریقہ۔ کوئی مثالیں ہیں اس وقت کی؟ جی ہاں، ابتدائی مثالیں دیکھیں تو ایمسٹرڈیم کا رسپ ہائس تھا، جہاں قیدیوں سے سخت مشقت لی جاتی تھی۔ گھینٹ کا میزون دے فورس تھا، اور خاص طور پر فلاڈیلفیا کی والنٹ سٹریٹ پرزن۔ یہ امریکہ میں قید کے ذریعے اصلاح کے اولین تجربات میں سے تھیں۔ ان ماڈلز نے قید کو صرف سزا نہیں بلکہ ایک اصلاحی ٹیکنالوجی کے طور پر پیش کیا۔ اصلاحی ٹیکنالوجی، اس سے کیا مطلب ہے؟ یہ سزا سے مختلف کیسے ہوئی؟ دیکھیں، یہاں بنیادی فرق نیت اور طریقے کا تھا۔ مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ قیدی کو اس کے کیے کی سزا ملے، نہیں، مقصد تھا اسے تبدیل کرنا۔ تبدیل کرنا؟ جی، لازمی مشقت کے ذریعے، سخت تفصیلی ٹائم ٹیبل کے ذریعے، بعض اوقات تو مکمل تنہائی، مسلسل نگرانی، اور ساتھ میں اخلاقی اور مذہبی تعلیم بھی۔ کوشش یہ تھی کہ قیدی کا رویہ، اس کی عادتیں، یہاں تک کہ اس کی روح کو
اثر نو بنایا جائے۔ تو سزا اب وہ عوامی سبق یا علامت نہیں رہی، بلکہ ایک خفیہ انتظامی اور انفرادی اصلاح کا عمل بن گئی۔ بالکل، طاقت اب وہ تماشا نہیں دکھا رہی تھی، وہ خاموشی سے فرد کی ذات پر کام کر رہی تھی، اندر سے۔ تو ہمارے سامنے سزا کے دو بالکل مختلف ماڈل آ گئے، ایک جو عوامی سطح پر علامات کے ذریعے پورے معاشرے کے ذہن پر اثر ڈالنا چاہتا تھا، اور دوسرا جو بند اداروں کے اندر نظم و ضبط اور نگرانی سے فرد کے جسم اور عادات کو قابو کر کے اسے بدلنا چاہتا تھا۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو فوکو کے قضیے کو اتنا اہم بناتا ہے۔ اصل سوال یہی ہے کہ آخر وہ کیا وجوہات تھیں کہ سزا کا یہ دوسرا طریقہ، جو زیادہ پیچیدہ تھا، زیادہ ادارہ جاتی تھا اور فرد پر زیادہ براہ راست کنٹرول چاہتا تھا، یعنی جیل، یہ پہلے والے طریقے پر غالب آ گیا۔ وہ طریقہ جو بظاہر زیادہ عوامی لگتا تھا، زیادہ علامتی، نظریاتی طور پر زیادہ مربوط۔ یہ صرف سزا کی تاریخ کا سوال نہیں ہے، یہ اصل میں اس بات پر غور کرنے کی دعوت ہے کہ طاقت معاشرے میں کیسے کام کرتی ہے، کیسے اپنی شکل بدلتی ہے، اور کیسے زیادہ مؤثر، زیادہ گہرے طریقوں سے افراد کو کنٹرول کرنے کے راستے ڈھونڈتی ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو آج بھی ہمارے نظام انصاف اور سماجی کنٹرول کے طریقوں کو سمجھنے کے لیے اہم ہے۔